الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أربع من أوتيهن فقد أوتي خيرا كثيرا: قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر وزوجة لا تبغي خونا في نفسها ولا مال، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خياركم خياركم لأهلي، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد من صلى من خلقه، وصل على محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه، وصل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. محترم سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام اور طالبات، پچھلا جمعۃ المبارک عطا الرحمان صاحب حفظہ اللہ نے پڑھایا، اس سے پچھلا جمعہ ہم نے موضوع شروع کیا تھا اور بیان کیا تھا شرعی پردہ. شرعی پردہ ابتدا
کا حامل ہے کہ تمام مکاتب فکر بریلوی، دیوبندی، حیاتی، اشاعتی، سلفی، تمام مکاتب فکر شرعی پردے کے قائل ہے، جس طرح بھی ہے، اور لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں اور اس پہ غور کریں، عقیدے میں توحید ہی توحید ہونی چاہیے، رسالت اور ختم نبوت ہی ہونی چاہیے، عذاب قبر، نبی علیہ السلام کا معراج، حوض کوثر، پرسرات، نبی علیہ السلام کے معجزات، قرآن مقدس، فرشتے، کتابیں، انبیاء، رسل، حوض کوثر سے آپ کا پانی پلانا وغیرہ، جنت دوزخ تیار ہو چکی ہے، قیامت برحق ہے، ختم نبوت، شان صحابہ وغیرہ، جو بھی عقیدے میں ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں نماز ہے حقوق اللہ کا، اور اعمال میں حقوق العباد میں سب سے پہلے قیامت کے دن قتل کے بارے میں سوال ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا۔ تو حقوق اللہ میں نماز ہے، آگے اس کی شاخیں ہیں، ان میں سے اہم شاخ شرعی پردہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، اگر میں 90% کہوں تو پھر بھی اطمینان نہیں ہے، لیکن چلو 90% لوگ تمام مکاتب فکر والے، حتیٰ کہ مولوی، حافظ، قاری، حاجی، معتمر، ایک تو عام معتمر ہے وہ نہیں، ان میں پھر بھی خوف خدا ہوتا ہے، ایک عام ناظم، ان میں خوف خدا ہوتا ہے، مولوی معتمر، مولوی صدر، مولوی ناظم، اس پہ 90% لوگ عمل نہیں کرتے شرعی پردے۔ حالانکہ قیامت کے دن بالکل صحیح جو اللہ کا حکم ہے، جس نے بھی دنیا میں اس پہ حکم حدودی کی، قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ شرعی پردہ تو اتنا اہم مسئلہ ہے، جس عورت نے نہیں کیا کبیرہ گناہ، جس ذمہ دار نے منع نہیں کیا وہ گنہگار، جس نے باوجود اس کے کہ اس کا عمل اس پہ نہیں ہے، سختی نہیں کی، نفرت نہیں رکھی، وہ گنہگار۔ ہر آدمی کا اپنا انداز ہوتا ہے سمجھانے کا، میرا اپنا کمزور سا انداز ہے، مقصد ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا۔ میں اپنے انداز خطابت میں یا انداز گفتگو میں کہہ رہا ہوں، اگر مجھ عاجز کو اس دور میں پتہ چل جائے فلاں گھر میں شرعی پردہ ہے، شرعی پردہ ہے، تو میں اس گھر کو اولیاء اللہ کا گھر سمجھوں گا، بشرطے کہ ان کا عقیدہ اس میں شرک و بدعت نہ ہو، وہ اولیاء اللہ ہو۔ اور جس گھر میں ہے وہ عورت رابعہ بصری ہے، جس
گھر میں ہے اس کے جو مرد ہے جو پردہ کرا رہے ہیں وہ جنید بغدادی باجزید بستانی رحمہ اللہ تعالی کے پیروکار ہیں اور ان کے معتقد ہیں اور ان کے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ غلطی ہم مولویوں کی ہے، عوام کی نہیں ہے۔ آپ لوگ نہایت مخلص ہیں جو عوام ہے، جو مسئلہ بتاؤ لوگ خوشی سے سنتے ہیں، کوشش عمل کی کرتے ہیں، لیکن ہمیں اور مسئلوں سے ٹائم نہیں ملتا۔ اتنے بڑے بڑے اجتماع یہ ضرور بیان ہوتا ہے مردے نہیں سنتے، ہونا چاہیے۔ یہ ضرور بیان ہوتا ہے رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، تقلید ہے نہیں ہے، 3 طلاقیں 3 ہیں۔ ان مسئلوں کو چھیڑا جاتا ہے، نور بشر کا مسئلہ، فلاں کافر، فلاں منافق، فلاں جہنمی، ایسے مشینیں چل رہی ہوتی ہیں۔ بعض مولوی کو اللہ معاف کرے کفر کی مشین ان کے پاس ہے، جسے مرضی کافر بنا دیا، جسے مرضی مسلمان بنا دیا۔ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ سال میں کم از کم 5-6 جمعے ہر مکتب فکر کا عالم اس پہ لگا ہے، پھر بھی تھوڑا ہے، اس لیے کہ عمل بہت بڑا ہے کہ شرعی پردہ کرنا ہے۔ عورت نے چہرہ غیر محرم کے سامنے نہیں کرنا ہے۔ برقع 10,000 کا عورت خرید کر لے، ٹوپی والا برقع ہے یا دوسرا، لیکن چہرہ پھر بھی ننگا ہے، آپ نظر آ رہے ہیں، اس کو پردہ نہیں کہیں گے، شرعی پردہ۔ برقع پہننے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ چہرے کا پردہ، چاہے وہ برقعے کے ساتھ چہرے کو ڈھانپا، چاہے چادر کے ساتھ، چاہے دوپٹے کے ساتھ، مقصد چہرہ نظر نہ آئے، مقصد برقع نہیں ہے۔ برقعے میں پردہ ہے، نور علی نور ہے، برقع پہن کے پردہ نہیں ہے، ایک فیشن ہے، پھر فائدہ نہیں ہے۔ عورتوں کے زیورات، ہر عورت کا جی چاہتا ہے ہو یا نہیں کہ میرا زیور ہو، خامن کا جی چاہتا ہے میری بیگم کا زیور ہو، باپ کا جی چاہتا ہے میری بیٹی کا زیور ہو۔ اگر کوئی اس زیور سے معروف ہے لیکن پردہ ہے تو پھر وہ زیورات سے زیادہ خوبصورتی آئے گی۔ زیورات پہننے سے اگر سالانہ زکوٰۃ نہیں، اللہ کی ناراضگی ہوگی، لیکن پردہ کرنے سے ایسا زیور ہے کہ زندگی میں خدا کی رحمت، جنازے میں رحمتیں، قبر میں رحمتیں، حشر۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ اگر کوئی درویش فقیر یہ مسئلہ بیان کرتا ہے اور دوسرے نہیں کرتے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ہر خطیب سے، ہر اپنے امام سے پوچھو یہ مسئلہ ہے تو پھر کھلے طور پہ بیان کرو۔ اور اگر کسی عورت کے بارے میں پتہ چل جائے، چاہے 100 کلومیٹر پہ ہو، چاہے 50 کلومیٹر پہ، چاہے دوسرے قصبے میں، کہ پردے کی پابند تھی، عقیدہ توحید و سنت والا تھا، پردے کی پابند تھی، اس جنازے میں ضرور شرکت کرنا، وہ اپنے وقت کی رابع بصری ہو۔ اگر کوئی ایسے ہو تو مجھے بھی بتایا کرو، میرے دل میں اس مسئلے کی اہمیت بھی ہے اور اس مسئلے سے مجھے پیار بھی ہے۔ شرعی پردہ کم از کم گھر میں بیٹھ کے یہ محاسبہ کیا کرو، یار شرعی پردہ فرض ہے، ہمارے گھر میں نہیں ہے، اللہ معاف کرے، استغفار کرو۔ ایک چیز کو بار 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 بیان کرنے سے انسان کے دل میں اہمیت آتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ کم از کم ہر مسلمان یہ کہے کہ میرے گھر میں پردہ نہیں ہے نا، ہم گنہگار ہیں، اور
جب بیٹھ جائے نا کہ میں غلطی پہ ہوں، اللہ ہدایت بھی دے دیتے، اللہ توفیق بھی دیتے، اور کوئی دلیل نہ بنایا کرو۔ مثلا مجھے کوئی دلیل بنائے، کسی عالم کو کوئی دلیل بنائے، فلاں نہیں عمل کرتا تو وہ نہیں، اس کا اپنا عمل ہے۔ دین ایسے ہے کہ عمل کرنا ہے، کوئی کرے نہ کرے۔ شرعی پردہ اس کی رکاوٹ میں یہ چیز آ جائے، فلاں کو بڑا نیک ہے، اس سے پردہ کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید نے نہ نیک کی شرط لگائی ہے نہ برے کی شرط لگائی ہے، نہ کسی قدر کے بارے میں یہ کہا کہ وہ بدماش ہو، نہ یہ کہا کہ وہ ولی اللہ ہو۔ اتنا عام رکھا ہے اس حکم کو قرآن حدیث میں، اور اگر کوئی کسی عورت کے بارے میں کہا جائے وہ پردہ نہیں کرتی لیکن اتنی نیک ہم اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے، تو میری مائیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی کوئی نیک ہے، نفوس قدسیہ ہے۔ کتنی دفعہ جبرائیل امین نے آ کے نبی علیہ السلام کو فرمایا، رب کائنات عائشہ صدیقہ کو سلام دے، یقین کرنا اس بات سے آدمی کہتا ہے نا کپڑوں سے مائل ہو جانا، یہ نہیں انتہا درجے کا خوش ہونا۔ میں جب بھی حدیث پہ پڑھتا اور پڑھاتا ہوں کہ جبرائیل امین نے آ کے کہا رب کائنات فرما رہے ہیں عائشہ کو میرا سلام دے دے۔ عائشہ کو سلام کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ نے عمل کر کے دکھلایا۔ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں آپ دفن ہوئے، آپ کا جسد عطر معطر مزکہ مصفہ مزین مبارک دفن ہوا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میری ماں فرماتی ہے میں اسی طرح چلتی پھرتی رہتی تھی کہ ایک میرے خامد دفن ہے، ایک میرے باپ ہے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تدفین ہو گئی میں احتیاط کرتی تھی، کئی لوگ غلط مطلب لیتے ہیں کہ چونکہ میت دیکھتا ہے تو مائی صاحبہ نے جس طرح زندگی میں پردہ کرتی تھی اب بھی پردہ کر رہی ہے۔ یہ تو میں مانتا ہوں کہ مائی صاحبہ جیسی کوئی پردے کی پابند نہیں، ازواج مطہرات جیسی نہیں کہ میت دیکھتا ہے اس لیے مائی صاحبہ دوپٹہ اچھے طریقے سے لے لیتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تدفین کے بعد یہ غلط ہے، کیونکہ میت جب وہ بول نہیں رہا، سن نہیں رہا، کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، نہیں بیٹھ رہا، اس میں روح ہی نہیں ہے، روح چلی گئی ہے علیین میں، برا انسان ہے سجین میں، جسم مٹی سے مٹی ہو گیا سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے۔ 3 دن کے بعد سب سے پہلے دل پھٹتا ہے، جسم مٹی سے مٹی ہو گیا، ہڈیاں ہو گئی۔ اللہ قادر ہے کسی کے جسم کو محفوظ رکھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا جسم میرے آقا علیہ السلام جس طرح قبر مبارک میں رکھے گئے آج بھی اسی طرح آپ کا جسم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آج بھی اگر آپ کو کوئی دیکھے بالفرض قبر میں بالفرض تو وہی لفظ کہے گا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے تھے، تم تخیم و میتا، اللہ کے پیغمبر آپ پہ موت آئی ہے، انک میت و انہم میتون، لیکن موت تو بڑے بڑے حسینوں کا حسن لوٹ لیتی ہے، آپ کے حسن و جمال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر قیامت کے دن آپ کا حسن پہلے سے 4 گنا اور بڑھا دیا جائے گا۔ تو میری ماں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدفین کے بعد وہ دوپٹہ اچھے طریقے سے لے لیتی تھی اور پہلے کہتی تھی میرے خامد کی قبر ہے، ایک میرے والد صاحب کی قبر ہے۔ وہ اصل میں مائی صاحبہ بے احترام اور حیا شرف فاروق اعظم کا اتنا تھا
فاروق اعظم دیکھ رہے نہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں اتنی سخت ہے کہ مردے نہیں سنتے، مردے نہیں دیکھتے. ان کا عقیدہ ہے. ہم جہاں یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں نا کہ مردے نہیں سنتے، تو ہم پہلے اپنی ماں کی بات کو دلیل بناتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کو ہم دلیل بناتے ہیں. اس لیے میری ماں شرم و حیا جس طرح زندگی میں کرتی تھی فاروق اعظم کا، اس طرح دوپٹہ اچھے طریقے سے، نہ یہ کہ یہ ذہن تھا کہ یہ دیکھ رہے ہیں. تو میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے لے کے آج تک ان کی بیٹیاں ہیں وہ پردے میں احتیاط کرتا. پھر اتنا عرصہ پردہ نہیں کیا، اب کیسے کریں؟ اس کو میرے چہرے کا پتہ ہے، اس کو پیشانی کا پتہ ہے. یاد رکھنا یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے. 60 سال ایک دیور کے ساتھ گزرے، 40 سال گزرے، 30 سال گزرے، پردہ نہیں. اللہ نے سمجھ دی توبہ استغفار کی. اب چاہے دیور کو چہرہ پورا یاد ہے، پتہ ہے، لیکن شریعت کا حکم ہے اس پہ نہ نظر کر، بلکہ آپ شرعی پردہ شروع کر. یہ کوئی دلیل نہیں. فلاں ہجرہ ہے، محنث ہے، خنثی ہے، اس سے کیا پردہ کرنا ہے؟ جس طرح عام مرد جو مرد ہے اس سے پردہ ضروری ہے، عورت کی طرف نہیں دیکھنا. اس لیے عورت کے لیے وہ ہجرہ، اس میں بھی کوئی جواز نہیں. یقین کرنا میرا بیان کرنا صرف مقصد اس ڈر سے ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن سوال ہوگا. اللہ کرے پاس نکلے، وہ اپنی رحمت سے نکالے گا، کچھ نقل شکل بنائے اور مسئلہ بیان کرے، اور یہ نہ کہے کہ فائدہ نہیں ہوتا. الحمدللہ نوجوان، بوڑھے، بزرگ، عورتیں ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں. الحمدللہ. اب یہ جو کہا جاتا ہے فلاں بڑا نیک ہے، اس سے پردہ کیا کرنا ہے، اس سے پردہ کیا کرنا ہے، فلاں پیر ہے، اس سے پردہ کیا کرنا ہے. میرے آقا علیہ السلام جب بیعت کرتے تھے یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، شریک نہ ٹھہرانا اللہ کا. پہلی یہ بات ہے. اور آج بیعت ہوتی ہے ہاتھ میں ہاتھ لے کے، آؤ گے کیا لے کے آؤ گے، ہم آئیں گے کیا دیں گے. سالانہ چکر ضروری ہے، میلے پہ آنا، اس پہ آنا ضروری ہے. پیر سے پردہ یہ کون کہتا ہے؟ یہ سب شیطان کے سکھلائی کے راستے ہیں. میرے آقا سے بڑا کوئی پیر اور قائد ہے؟ میرے آقا کسی اپنی بیٹی کا، ساری امت بیٹی ہے، بیعت کے وقت ہاتھ میں نہیں لیا. وعدہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، بہتان نہ لگانا، اولاد کو قتل نہ کرنا، حمل نہ گرانا. میرے آقا جو 5 چیزیں بیعت میں ذکر کرتے تھے نا، سبحان اللہ، میں تو ان پہ غور کرتا ہوں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. چیزیں 5 ہیں: شرک نہ کرنا، بدعت اسی میں آ گئی. چوری نہ کرنا چاہے گھر سے چاہے باہر. زنا نہ کرنا، بدکاری نہ کرنا، کسی پہ بہتان نہ لگانا. عام عورتوں کی عادت ہوتی ہے بہتان لگانا. یہ عورتوں کا ہتھیار ہے شیطانی. بہتان لگا دینا، خامد کو بدنام کر دینا، ناند کو بدنام کر دینا، دیرانی کو بدنام کر دینا. یہ ایسی زبان چلتی ہے. یا پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے کسی ملعون کے پاس جا کے جادو کرا دینا. یہ چور دروازے اور وہاں بہتان نہیں لگانا. اور 5ویں نمبر پہ ہے سبحان اللہ، اللہ کے حکم سے
میرے آقا نے زندگی میں کسی کو بھی برائی کا حکم نہیں دیا ہے، معروف کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ نے نقطہ سمجھایا ہے میرے لاڈلے پیغمبر ان بیعت کرنے والی عورتوں سے کہہ دو جو نئی نئی مسلمان ہو رہی ہیں، لا یعصینک فی معروف، آپ اگر اچھا کام کہیں گے آپ کی بات ضرور مانیں گے، آپ نے وہ برا کام کہنا تھا۔ سمجھانا مقصد ہے کہ میرے لاڈلے پیغمبر جب آپ کو حکم ہے کہ ان کو کہہ دو جب میں اچھا کام کہوں تو ضرور کرنا ہے، تو آج کبیر کہے سجدہ کر قبر، یا علی مشکل کشا کے رضی اللہ تعالی، یا غوث اعظم کہا کر، 11ویں 12ویں دیا کر، ورنہ بھینسوں کا دودھ نہیں رہے گا، لا یعصینک فی معروف، یہ وعدہ کرے آپ کی نافرمانی کسی نیکی میں نہیں کرے، آپ جو فرمائیں گے وہ کریں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نبی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ میرے آقا بیٹھے تھے، کفار کے سردار صنادید بیٹھے تھے، آپ انہیں تبلیغ کر رہے تھے۔ یہ آئے جس طرح نابینے کی عادت ہوتی ہے، جلدی جلدی چل کے آگے آپ کہہ رہے ہیں علمنی علمنی، اللہ کے پیغمبر مجھے کچھ سکھائے مجھے کچھ سکھائے۔ میرے آقا کے پیشانی مبارک پہ کچھ سلوٹیں آئیں، ناراض ہوئے کہ میں ان سرداروں کو تبلیغ کر رہا ہوں، یہ آگے ایسے کہنے لگا، رب کائنات صحابہ کرام کے بارے میں بہت حساس ہے، ایت نازل ہوئی، سورت نازل، عبس وتولی ان جاءہ الاعمى وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ میرے پیارے پیغمبر وہ مسلمان ہوتے ہیں نہیں ہوتے پرواہ نہ کرو، ایسے جب صحابی آئے ان کی پرواہ کیا کرو۔ میرے آقا نے پھر کمال کیا، جب بھی دیکھتے نا عبداللہ ابن مکتوم کو تو فرماتے مرحبا بمن عاتبنی ربی، خوش آمدید، مرحبا وہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا تھا، وہ آ رہے ہیں میرے آقا کی بیوی ام حبیبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہے، میرے آقا نے فرمایا پردہ کرو۔ اب مجھے بتاؤ جو یہ کہتے چہرے کا پردہ نہیں ہے، یاد رکھنا عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود دو بڑے جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ اور دونوں مفسر قرآن ہیں، سبحان اللہ، دونوں مفسر قرآن ہیں۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں آپ تحقیق کریں، ہمارا جو عمل ہے کریں یا نہ کریں، جو ہمارا عقیدہ ہے، عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس نے اس پہ دستخط ہے۔ ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، علیحدہ پڑھتے ہیں، ہماری خوشی غمی کا جو طریقہ ہے سنت کے مطابق کوئی عمل کرے یا نہ کرے، ان دونوں کی تائید ہے، ان دونوں کا اختلاف ہے، لیکن لوگوں نے سمجھا نہیں ہے۔ اگر کسی کا بھی اختلاف رہا کہ چہرے کا پردہ ہے یا کہ نہیں، جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ فتنے کا خطرہ ہو کوئی دیکھے چہرے کو، انہوں نے کہا فوراً جواب دیا نہیں پھر نہیں ہے۔ کون ایسا جو گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں مہربان کو دیکھتا ہوں چہرے کو میرے دل میں تو خیال ہی بری آتی۔ آج کئی ایسے بدبخت ہوتے ہیں شادیوں پہ ان کی چاہت اور ان کا شکر یہ ہوتا ہے فلاں علی فلاں علی فلاں علی، یہ کون ہے وہ کون ہے، کوئی بھی ایسا مفتی نہیں چاہے اختلاف رکھتا ہو جب وہ یہ سنے کہ فتنے کا خطرہ ہے، دیکھے گا شامت آئے گا نقصان ہوگا، ہر ایک کا اتفاق ہے، ہر ایک کا اتفاق ہے کہ نہیں پڑھتا۔ اور پردے کی ابتدا بھی یہاں سے ہے، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کل للمؤمنات، مردوں کو کہہ دو آنکھیں نیچے کیا کرو غیر محرم کے سامنے نہ دیکھا کرو، اور عورتوں کو بھی فرما دو کہ آنکھیں نیچے کریں۔ مجھے یہ بتاؤ یہ کس کے لیے ہوگا؟ اگر اس مسئلے کو دیکھ کے یقین کرنا میرا جی چاہتا ہے ہر شاگرد کو کہو ہر جملے میں اس بات کا ذکر کر، یہ گمراہی ہے اور پھیل رہی ہے، اور اس کا کوئی مزہ تب آتا ہے کہ سالانہ پروگرام ہم خطیبوں کو موجود ہے،
شرعی پردہ. ہم یہ تو دے دیتے ہیں رفع یدین کا مسئلہ کرنا، سورۃ فاتحہ کا کرنا، طلاق ثلاثہ کا کرنا، نور بشر کا کرنا، تیجا چوتھا 10واں سال کے اس کا رد کرنا. لیکن یہ موضوع بھی ہمیں چاہیے کہ میں ایک خطیب کو شادی میں بلاتا ہوں جی وہ مسئلہ بیان کرے گا شرعی پردہ کیا، دیکھنا پھر اللہ کی رحمت برسے، اللہ کا احسان ہوگا. اس لیے انہوں نے عرض کی اللہ کے پیغمبر پردہ تو ہم کرتی ہیں لیکن عبداللہ ابن مکتوم آرے نابینے ہیں. فرمایا پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے، اس سمجھنا اگر یہ میری بات غلط ہو میں جرمانہ دوں لیکن نہیں ہوگی. فرمایا وہ نابینا ہے تمہیں نہیں دیکھ رہا، تم بھی نابینی ہو. اب مجھے بتاؤ کہ عورت نے غیرمحرم کی طرف دیکھنا اور حکیمہ اور سلمہ سے پڑھ کے کوئی بات دامن ہوگی؟ آج کوئی کہے سمجھانے کی میں کہتا ہوں میری بیگم کہتے ہیں، آپ کی بیگم بات کہتے ہیں، وہ نابینا ہے. سناؤ جنہیں رب کائنات نے سلام بھیجا ہے اور انہیں کیا فرمایا، کرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ. کرن فی بیوتکن، بیگمات میرے پیغمبر کی بیگموں گھروں میں ٹکی رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، جاہلوں کی بیویوں کی طرح عورتوں کی طرح بناوٹ و سنگار نہیں کرنا ہے. واقمن الصلاۃ. اور جی میرے 4 بیٹے حافظ قرآن ہیں، میری 2 بیٹی حافظ قرآن ہیں، میرے والد صاحب حافظ قرآن ہے، میرا شوہر حافظ قرآن ہے. مطلب ہے تجھے رعایت مل رہی ہے اس کامل کی وجہ سے. میں ایک دفعہ مدرسے میں گیا پڑھنے کے لیے، وہاں ایک مولانا بیٹھے تھے، استادوں کے شاگرد تھے، زندہ ہے تو اللہ ان کی دراز کرے، فوت ہو گئے تو اللہ مغفرت کرے. تو میں نے اس مدرسے میں داخلہ لیا تو میں نے کہا میرے بھائی حافظ ہیں، والد صاحب عالم ہیں. تو غصے میں ہو گئے، تیرے والد کا عالم ہونا تو کیوں یہ کہہ رہا ہے، تیرے بھائی کا حافظ ہونا تو کیوں دلیل دے رہا ہے، خود پڑھ. ان کی بات مجھے پسند ہے. میں نے کہا جی میں ویسے تو کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ دینی ماحول سے میں آیا ہوں. ان کی بات مجھے اتفاقاً یاد آ گئی تو میں سمجھا رہا ہوں یہ دلیل دینا میرے بیٹے حافظ ہیں اور عورت کہے کہ میری بیٹیاں حافظ ہیں، میں فلاں مدرسے کی خادمہ ہوں، کوئی نہیں. ان سے بڑھ کے کون ہے؟ ازواج مطہرات کو کم ہو رہا ہے، کرنا فی بیوتکن، گھروں میں ٹکی رہو. یقین کرنا اگر اس بنیاد پہ ہوتا کہ کوئی نیک عورت ہے تو پردے کی اجازت دو تو اجازت ہوتی ہے ازواج مطہرات کو، تمہارے اتنے دل صاف ہے جہاں مرضی کرو، اتنی نیک تھی. لیکن انہیں بھی حکم ہے، پھر امت کی بیٹیوں کو حکم نہیں ہے، قرن فی بیوتکن، گھروں میں ٹکی رہو، باہر نہ جاؤ. گزارا نہیں ہوتا تو دال ساتھ کھا لو نا، گزارا نہیں ہوتا ہے گھروں میں تو سوٹ سال میں ایک بنا لو، ٹاکیوں والے پیمن والے کپڑے پہن لو. برس 10,000 لینے کی ضرورت کیا ہے، بال کٹانے کی ضرورت کیا ہے. جوتی جی کم از کم 5,000 کی نہ ہو تو سوسائٹی برقرار نہیں رہتی. کون کہے گا فلاں کی بیوی ہے. کرن فی بیوتکن، گھروں میں ٹکی رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، جاہلوں کی بیویوں کی طرح، بگڑی ہوئی بیگمات کی طرح فیشن نہیں کرنا ہے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، ازواج مطہرات میں تمہارے ساتھ پیار رکھتا ہوں، میرے پیغمبر کی بیویاں ہو، میری بڑی پیاری مخلوق ہو، ساجدہ ہو، زاہدہ ہو، عابدہ ہو، زاکیہ ہو، لیکن وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کا پابند بننا پڑے گا. میں تیری شوق کے ساتھ 4 عمرے کی ہیں، بے شک ہر مہینے میں کر، میں نے تو حج کیا ہے، بے شک ہر سال کر. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، ازواج مطہرات پکی نماز بن جاؤ. وَآتِينَ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ کی پابندی سے دینی ہے.
چاہے وہ نابینا کیوں ہو۔ اس لیے یہ جو شرعی حکم ہے یہ شرعی حکم ہے۔ جو بھی میں نے بتایا تھا ساتھی نے تو میں دہرا دوں، میرے آقا علیہ السلام نے سوال کیا سب سے بہترین اور نیک عورت کون سی؟ سب نے، کسی نے تہجد کا ذکر کیا، کسی نے کیا ذکر کیا، کسی نے کیا ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، پوچھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج عجیب سوال کیا ہے آپ کے والد صاحب، سب سے بہترین عورت کون؟ آپ بھی اس کو معیار بنائیں جو میری ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا۔ فرمایا سب سے بہترین عورت میں بتاتی ہوں، جا کے ابا جی کو بتانا۔ وہ کیا ہے؟ وہ عورت جسے غیر محرم نہ دیکھے اور وہ غیر محرم کو نہ دیکھے، وہ سب سے بہترین خیر النساء، خیر النساء، تمام عورتوں سے وہ کیا ہے؟ افضل۔ پردے کے تین درجے، تین درجے، سب سے کمزور درجہ، پھر اس سے اعلیٰ، پھر اس سے بھی اعلیٰ، تین درجے میں عرض کرنے لگا۔ ابھی یہ موضوع اس جمعے پورا نہیں ہوگا، انشاءاللہ چند جمعے اس پہ لگائیں گے، معراج بھی شروع کریں گے، رجب ہے، پھر معراج بار بار آپ نے سنتے رہو گے انشاءاللہ، لیکن یہ مسائل بھی ضروری ہیں۔ تو کیا تین درجے ہیں؟ ذرا مجھے بتاؤ، اب میں اپنے گریبان میں جھانکوں گا، آپ اپنے گریبان، کوئی مشکل نہیں عمل کرنا مگر اللہ کا ڈر ہو، بڑے سے بڑا مسئلہ کوئی مشکل، دین یسر، دین آسان ہے، دین آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن ایمان ہو انسان کا۔ سب سے کمزور درجے کا پردہ پتہ کیا ہے؟ عورت اپنے جسم کو صحیح پردے میں رکھا ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، سر ڈھانپا ہوا ہے، کان نظر نہیں آ رہے ہیں، پاؤں نظر نہیں آ رہے ہیں، الا ما ظہر منہ، اس کو کمزور درجے کا پردہ کہتے ہیں۔ کوئی عالمہ فاضلہ یہ کہے کہ میں پردہ کرتی ہوں، دیکھو میرا سارا جسم بہترین چادر ہے، پردہ ہے، چہرے کا نہیں، اس کو شریعت کمزور پردہ کہتے ہیں۔ وہ جو اجازت نہیں ہے چہرے اور ہتھیلیوں کی، وہ نماز میں آئی ہے، وہاں بھی اگر مہمان کی نظر پڑتی ہو تو پردہ کرتا۔ آپ کو کہے گا کہ عمرے پہ میں حدیث، صحیح حدیث دکھا سکتا ہوں، میری ماں فرماتی تھی کہ ہم جا رہی ہوتی تھی، جس وقت احرام کے حالت میں ہوتی تھی، آگے غیر محرم آتے تھے تو ہم اس طرح اوپر کپڑا کر دیتی تھی کہ چہرے کے ساتھ ٹچ نہ ہو۔ آج بھی وہ چھجے والی ملتی ہے ٹوپی، اگر کوئی کرے کرنا چاہے تو اس کے چہرے پہ نظر نہیں۔ بعض لوگ غلط مطلب لیتے ہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، وہ بات کرتے ہیں، مولوی اپنی تعریفیں کرتے ہیں، مولوی سمجھانے کے لیے کہتے ہیں۔ تارمان کی امی بحمداللہ 6 دفعہ میرے ساتھ عمرے حج پہ گئی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، میں یہاں قسم اٹھا کہہ سکتا ہوں ایک دفعہ بھی اس کی طرف سے سستی نہیں، کسی کی نظر پڑ گئی وہ انسان ہے، لیکن اس کے چہرے پہ احرام کے حالت میں بھی الحمدللہ چہرے پہ کپڑا بھی نہیں لگا، اور غیر محرم کے ساتھ۔ اگر وہ عمل کرنا چاہے تو میرا صرف دلیل دینے کہ عمل کر سکتا ہے، اور کئی عورتیں الحمدللہ اس میں پردے کا معاملہ اتنا نازک ہے، اتنا نازک ہے۔ یہ جو ہے سب سے کمزور درجہ یہ ہے۔ اب دیکھو ہمارے گھروں میں اگر پردہ ہے، دیکھو نہیں اس کے بعد نظر نہیں آتے، باہر جاتی ہے مجھے بعض نظر نہیں آتے، میرے آقا نے فرمایا رب قاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن رات کے درمیان میں ان کا لباس نہیں، وہ ننگی ہے، ایسا لباس پہن، ایسا لباس استعمال کر۔ تو اس لیے یہ سب سے کمزور درجے کا پردہ ہے، جو اور پردہ یہ صرف چہرے کا نہیں، اس کو کمزور ادنا، جس طرح نہیں کہتے اور یار فلاں رقم میں لینی ہے لیکن مری ہوئی رقم ہے، اس کے ملنے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، یہ درجہ بہت کمزور ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں بات جب جاتی ہیں مائیں بہنیں کون سی ہیں کہ جن کا اعلیٰ درجے کا پردہ ہے، سب کا اکثر کا کمزور درجہ ہو۔ ایک درجہ میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ درجہ اعلیٰ ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک
ہو نا، کم از کم یہ تو کہو یار ہمارے گھر میں پردہ نہیں ہے لیکن مسئلہ تو ٹھیک ہے نا، پردہ ہے تو فرض نا، جو نہ کرے وہ حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، یہ تو کہو کہ اللہ ہدایت دے دے گا، اور 2 نفر پڑھ کے توبہ استغفار کرتے ہو کہ اللہ توفیق دے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک، ارشاد فرما دو اپنی بیویوں کے لیے، ان کو کہا، جو کہتے ہیں وہ دل کی صاف ہے جی رابعہ بصری ہے، اسے پردے کے بارے میں مولویوں کو نہیں کہنا چاہیے، اپنی بیویوں کو کہہ دو معلوم ہوا سب سے پہلا عمل گھر سے شروع ہوگا، اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں دوسرے کو کہو گے، شرمندگی گھر میں نماز کی پابندی نہیں دوسرے کو کہو گے، نوٹس لیا کرو، اگر پہلے نہیں لیا اب بناؤ، بیگم کتنی نمازیں آج پڑھی ہیں، بیٹا بیٹی کتنی نمازیں پڑھی ہیں، جب آپ اس پہ عمل کریں گے پھر گھر کا سکون دیں گے، 50,000 آ رہا ہے روزانہ کا، گھر میں سکون کوئی نہیں، 1.25 آ رہا ہے، بینک بیلنس کا پتہ کوئی نہیں، سکون کوئی نہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ دل مطمئن ہوتے ہیں جی۔ تو فرمایا میرے پیارے پیغمبر اپنی بیویوں کو کہتے ہیں، قرآن مجید کے دوسرے مقام میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے لاڈلے پیغمبر سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِأَهْلِهِ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اعلیٰ رکھے، غیر محرم کا ٹیلیفون آئے 10 دفعہ جی 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 شکریہ تھینک یو، اور بیوی بات کرے تو اسے ٹوٹ کے پڑھ، اور بیوی کی طرف کو غیر کا ٹیلیفون آ جائے تو بڑے پیار سے ہو، اور خامد سے ایسے بولے اس سے بڑا دشمنی کوئی نہیں اس کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام کا زبردست فرمان ہے، اگر اخلاقی دیکھ رہے ہیں نا تو یہ نہ کہا کرو وہ فلاں محلے میں بڑا اخلاقی ہے جی، ہنس کے ملتا ہے بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑا اخلاق ہے، جو ہنس کے کسی کو ملے نا جی، یہ نہیں کہ عورت غیر محرم کو یا غیر محرم عورت کو ملنا، مرد مرد سے عورت ہنس کے ملے صدقے کا ثواب ملتا ہے، صدقہ اس وقت صدقے کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن ایک بار بڑا اخلاقی ہے، اور گھر میں جب میرے ایک بزرگ دوست تھے پروفیسر، مجھے لطیفہ سنانے لگے کہ میں جب گھر جاتا ہوں تو ذرا غصے میں ہوتا ہوں نا، ایک دن آپ کی بھابھی تنگ ہو کے کہتی ہے وہ فوت ہو گیا، اللہ انہیں غنی کی رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کہو آمین آمین ثم آمین۔ تو کہنے لگے ایک دن آپ کی بھابھی تنگ ہوئی تو مجھے کہتی ہے یہ کوئی سکول کالج نہیں ہے، کلاس روم نہیں ہے کہ آپ جھڑکتے ہیں، یہ آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، وہ عورتیں یقین کر ان کے دل جل جاتے ہیں، آج کا نوجوان جب گال نکالتا پھر یہ کہتا ہے دین اکٹھی نہیں ہے، جواب دے کیا ارادہ ہے، اللہ کا عرش مل جاتا ہے، خیارکم خیارکم لآلی، تم میں سے پسندیدہ وہ ہے جو اپنے آل کے ساتھ ہے، وہ عیال کے ساتھ اخلاقی ہوگا، اس لیے فرما قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دو، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو بھی ارشاد فرما دو، میرے آقا علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، اگر بیٹی نعمت نہ ہوتی، رحمت نہ ہوتی، اللہ کا کرم نہ ہوتا، اللہ اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو 4 بیٹیاں عطا نہ کرتا۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ آپ کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ باقی نہیں، بالکل جھوٹا غلط ہے، ان کی کتابوں میں واضح طور پہ لکھو، ہماری کتابیں تو کتاب ہے الحمدللہ، ان کی کتابوں میں واضح طور پہ لکھا ہے میرے آقا کی 4 بیٹیاں، بڑی حضرت زینب ہے، حضرت رقیہ ہے، حضرت ام کلثوم ہے، حضرت فاطمہ ہے، بعض کہتے ہیں حضرت فاطمہ چھوٹی ہے، بعض کہتے ہیں ام کلثوم ہے، یہ 4 بیٹیاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہتے ہیں ایک بیٹی بالکل غلط بیانی کرتے ہیں، 4 بیٹیاں، اور آپ کے 4 کے ساتھ پیار تھا، 4 کی اولاد کے ساتھ پیار تھا، محبت تھا، صرف چھوٹی اولاد کے ساتھ تھوڑا سا امتیاز ہوتا ہے، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، شیعہ حضرات کا ہم رد جو کرتے ہیں نا، رد دلاج سے اس میں کوئی عرض نہیں ہے، کافر کافر شیعہ کافر
مجال کوئی نہیں، فتووں سے کچھ نہیں بنتا۔ قرآن مجید کہتا ہے نا الیوم اکملت لکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں جو نعمت ہی ہے نا، یہ مال و دولت ہے نہیں تو کافروں کے پاس بھی ہے، اس سے زمین نہیں وہ تو کافروں کے پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں نعمت ہی کا میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سراسر تعریف ہے، قرآن کی روح کو قدر کرنا کہ نعمتی سے مرادی صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ اپنی طرف سے تفسیر ہے، تفسیر بالرائے ہے، یہ کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ ایسے رد کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کیوں نکلے حضرت آدم اور حضرت حوا جنت سے کیوں نکالے گئے، علیہ السلام کیوں نکالے گئے؟ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ قرآن کہتا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ چلے گئے، ہم نے جنت سے نکالا، بعد میں ہم راضی بھی ہو گئے۔ شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آج بھی میں پڑھ رہا تھا جی حیات القلوب، کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے نبی علیہ السلام کی آل کی گستاخی کی تو انہیں جنت سے نکالا۔ مجھے خود بتاؤ اس وقت ان کا وجود نہیں ہے، آدم علیہ السلام کی دنیا میں نہیں آئے، سلسلہ نہیں، ان بیچاروں نے آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے گستاخی کرنی تھی؟ جی یہ سب من گھڑت اپنی طرف سے چیزیں ہیں۔ تو میرے آقا کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں، حضرت رقیہ ام کلثوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں، وہ بنات 4 بیٹیاں، اگر ایک ہوتی تو لفظ بنت آتا، بنت وہ بناتی، مولوی کی بیٹی کی کیا حیثیت، قاری کی بیوی کی کیا حیثیت، پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں حکم ہے وہ بناتی، اپنی بیٹیوں کو کہہ دو میرے لاڈلے پیغمبر وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنہ عورتوں کی انہیں بھی حکم کر دو۔ اگر بیٹیوں سے مراد امت کی بیٹیاں ہوتی تو پھر وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ نہ آتا، سمجھا دیا کہ ہمیشہ پردہ کرے گی، مومن کی بیوی کرے گی، جس کا ایمان ہے وہ ترغیب دلائے گا، کہے گا وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ، بیویوں کو بھی ارشاد فرما دو، بیٹیوں کو بھی کہہ دو، مومنہ عورتوں کو بھی کہہ دو یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، غیر محرم کے پاس جانے لگو یا گزرنا ہو اپنے چہروں پہ چادریں اوڑھ لیا کرو، پردہ کر لیا کرو، ذَلِکَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ، یہ پردہ کیوں ہے تاکہ تمہاری پہچان نہ ہو۔ چودھری جمیل صاحب نے استاد اس میں کیسے ثبوت ملے گا کہ چہرے کا پردہ ہے؟ تو میں کہوں گا پہچان چہرے سے ہوتی ہے، پورا دوپٹہ کر لے، چادر کر لے، چہرہ سامنے، پہچان ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ کب پہچان نہیں ہوگی؟ جب چہرے پہ کپڑا ہوگا۔ اس لیے قرآن میں صاف کہا یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، یاد رکھنا، مولوی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، عمرے کیے، حج کیے، جہاد کیا، جو کچھ کیا، حبیب الرحمان ہو، عطا الرحمان ہو، آپ لوگ ہو، جس کے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے اس کے گھر میں کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، جس کے لیے سخت توبہ کی ضرورت ہے۔ وہ عورت کبھی بھی نہیں کہہ سکتی کہ حضرت فاطمہ کی سنت میں چل رہی ہے، اور جو عمل کرے وہ اپنے وقت کی راہ پہ بس نہیں ہے۔ قرآن کیسے کہہ رہا ہے ذَلِکَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی نہیں جائیں گی، فَلَا يُؤْذَيْنَ، پہ انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں دی جائے گی۔ وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، 40 سال ہو گئے
کر کے تم سے پیار بھی رکھے گا، گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ یہاں سے چلیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب